السلام علیکم دوستو، دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ میں چین کے 4 فوجی افسران پر فرد جرم عائد۔ بھارت کا ورلڈ کپ میں کبڈی کھلاڑیوں کی ٹیم بھیجنے سے انکار۔ صدر ٹرمپ کا بھارتی دورے کا اعلان۔ اسرائیل کو امریکہ کی مضحکہ خیز دھمکی۔ سعودی عرب میں ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ بنگلہ دیش سے ملائیشیا جانے والے روہنگیا مہاجرین کی کشتی ڈوبنے سے 14 بیچارے افراد جان سے گئے۔ ترکی پاکستان کو 30 لڑاکا ہیلی کاپٹرز فراہم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات میں ایک بھارتی شہری بھی وائرس کا مریض نکلا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر ایف بی آئی نے مطلوب چینی افسران کی تصاویر جاری کی ہیں۔ امریکہ میں چین کی فوج کے 4 افسروں کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر ایک کریڈٹ ریٹنگ کمپنی سے 14 کروڑ سے زیادہ امریکی شہریوں کی ذاتی معلومات چوری کر لی تھی۔ اس واقعے میں کینیڈا اور برطانیہ کے کچھ شہری بھی متاثر ہوئے تھے۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں ڈیٹا چوری کی بڑی وارداتوں میں سے ایک واردات تھی۔ چاروں ملزمان کا تعلق چین کی لبریشن آرمی کے 54 ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے ہے، جو چینی فوجی کا ایک ہی ادارہ ہے۔ یہ 4 آفیسر کئی ہفتوں تک کمپنی کے سیکیورٹی نیٹ ورک کو توڑ کر اس کے سسٹم میں گھسے رہے اور لوگوں کی ذاتی معلومات اور دستاویزات کو چوری کرنے کے بعد ہی اس سسٹم سے نکلے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے چینی فوجی افسران پر یہ بھی الزام عائد کیا کہ انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے نظام اور اس کے ڈیزائن کو بھی چوری کیا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ جن چینی فوجیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ لاپتہ ہیں، اور اس کا امکان ناممکن ہے کہ وہ کبھی بھی امریکہ میں اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم نہ تو انہیں تحویل میں لے سکتے ہیں اور نہ ہی عدالت میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی جیل میں بند کر سکتے ہیں۔ جس کمپنی سے ڈیٹا چوری ہوا یا نہیں، اس کمپنی نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے 20 ممالک سے 34 سرور سے ہمارے نظام میں گھسے۔ اس کریڈٹ ریٹنگ کمپنی کے پاس 82 کروڑ صارفین اور 9 کروڑ کاروباری لوگوں کی معلومات ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اس چوری شدہ ڈیٹا کو استعمال کر کے کسی فرد کے بینک اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ سے رقم چوری کی گئی ہے یا نہیں۔ اس واقعے کے بعد اس کمپنی کو لوگوں کی معلومات تحفظ نہ کر پانے کی پاداش میں سزا کے طور پر $700 ملین جرمانہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن کو ادا کرنا پڑا تھا۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم چین کی حکومت کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پر رازداری کے لبادے کو اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی شناخت کو پہنچ سکتے ہیں جو بار بار ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چین نے اس پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، کیونکہ دوستو چین رد عمل ظاہر کرے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ڈیٹا چرانے والے امریکن تھے یا چینی۔ ادھر بھارت نے کبڈی کھلاڑیوں کی ٹیم بھیجنے سے انکار کیا ہے۔ لاہور میں 9 فروری سے شروع ہونے والے کبڈی ورلڈ کپ میں بھارت کا 60 رکنی دستہ شریک ہے۔ بھارتی ٹیم نے جرمنی کے خلاف میچ بھی کھیلا اور کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبڈی ورلڈ کپ کے لیے کوئی ٹیم لاہور نہیں بھیجی، جبکہ بھارتی کبڈی فیڈریشن نے بھی پاکستان میں ٹیم بھیجنے کے حوالے سے انکار کیا ہے۔ کبڈی فیڈریشن آف انڈیا کے مطابق کسی بھی کھلاڑی کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارتی حکام کی جانب سے کبڈی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیم کو ان آفیشل قرار دے کر متنازع قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی وزیر کھیل نے بھی بھارتی ٹیم کو کھلاڑیوں کی اجازت کے حوالے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی بھارتی پرچم اور نام کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کو بھی پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارتی کبڈی ٹیم کے کوچ ہرپریت سنگھ بابا کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی انفرادی حیثیت سے کھیل رہے ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ 24 اور 25 فروری کو بھارت کے اپنے پہلے دورے میں دارالحکومت دہلی پہنچیں گے۔
وہ اس دورے میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی آبائی ریاست گجرات بھی جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے اس دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے اس دورے سے امریکہ اور بھارت کے درمیان تعاون مضبوط ہوگا۔ جون 2017 میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے وقت روز گارڈن میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران نریندر مودی نے ٹرمپ کو بار بار گلے لگایا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس گلے ملنے سے دونوں رہنماؤں میں قربتیں بڑھی ہیں۔ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ بھارت کو ایک اہم پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ نے بھارت میں فوجی اور اقتصادی شعبوں میں کافی بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران امریکہ سے $2.6 بلین کے فوجی ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے سودے کو منظوری مل سکتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ بھارت صدر ٹرمپ کی میزبانی کے لیے بے قرار ہے۔ شکر ہے دوستو کہ یہ قرار بھارت میں ہی رہے۔ ادھر اسرائیل کو امریکہ کی مضحکہ خیز دھمکی، پہلے دوستی اور اب دھمکی کا کیا مطلب؟ امریکہ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے کے علاقوں کو ٹرمپ کی سینچری ڈیل منصوبے کی بنیاد پر یک طرفہ طور پر مقبوضہ علاقوں میں ملحق کرنے کی کوشش کی تو واشنگٹن اپنی حمایت واپس لے لے گا۔ یک طرفہ طریقے سے اسرائیل نے اگر ایسا عمل کیا تو امریکہ اسے باضابطہ قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ کی یہ دھمکی مضحکہ خیز ہے اس لیے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر سینچری ڈیل کا اعلان کیا ہوا ہے، جبکہ فلسطینی، عرب اور مسلم ممالک نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ یہ ڈیل یک طرفہ طریقے سے تیار کی گئی ہے اور امریکہ اس میں ایک فریق بنا ہوا ہے جس کا فلسطین کی سرزمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوستو ادھر سعودی عرب کی وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی نے واضح کیا ہے کہ ہر ماہ کی 5 تاریخ کو کارکنوں کو تنخواہ نہ دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ متاثرین تاخیر پر تنخواہ ملنے پر سمارٹ فون ایپ کے ذریعے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے تنخواہوں میں تاخیر کی شکایت درج کرنے کے لیے سمارٹ فون پر مخصوص ایپ بھی لانچ کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ایک شخص کا کہنا تھا کہ انہیں تنخواہوں کی ادائیگی میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر کمپنی انتظامیہ سے اس بارے میں شکایت کی جاتی ہے تو انہیں نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ وزارت محنت کا کہنا تھا کہ وزارت کی ایپ پر تمام جائز شکایات اپلوڈ کی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں وزارت محنت کی کمیٹی مکمل تحقیقات کے بعد فوری طور پر انہیں حل کرنے کی متعلقہ ادارے سے رابطہ کرتی ہے، جبکہ آن لائن خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں کارکنوں کی تنخواہوں کے حوالے سے واضح شاہی احکامات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں ہر ماہ کی 27 تاریخ تک تنخواہ ادا کر دی جائے۔ ادھر بنگلہ دیش سے ملیشیا جانے والے روہنگیا مہاجرین کی کشتی ڈوبنے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کیمپوں سے جنوبی ساحل کے راستے سے ملیشیا جانے کی کوشش کرنے والے روہنگیا مہاجرین کی کشتی سمندر میں الٹ گئی۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کیمپوں میں مقیم خاندانوں نے بہتر مستقبل کی تلاش کا ملیشیا جانے کے لیے جنوبی ساحلوں کا انتخاب کیا، تاہم جزیرہ مارٹین کے نزدیک مہاجرین کی کشتی مسافروں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور الٹ گئی۔ ملیشیا کے کوسٹل سیکیورٹی یونٹوں کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کشتی میں 124 افراد سوار تھے جن میں سے 70 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے، تاحال 40 سے زائد مسافر لاپتہ ہیں جس کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ادھر ترک صدر طیب اردوان کے دورہ پاکستان کے دوران T-129 لڑاکا ہیلی کاپٹرز نے معاہدے پر اہم پیش رفت کا امکان ہے، کیونکہ ترکی پاکستان کو 30 لڑاکا ہیلی کاپٹرز فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترک صدر طیب اردوان عنقریب پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر 76 میزائلوں سے لیس کیے جا سکتے ہیں اور کافی بلندی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور دونوں ممالک مشکل کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ ترکی نے وادی کے مسئلے پر جس واضح انداز میں پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت کی ہے وہ لاجواب ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اماراتی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ امارات میں ایک اور شخص اس کا مریض نکلا ہے۔
جس کا تعلق بھارت سے ہے، بھارتی شہری میں تشخیص ہونے کے بعد اس کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے ملک میں پہلے کیس کے ایک چینی مریضہ کے مکمل طور پر تندرست ہونے کا اعلان کیا ہے۔ صحت یاب ہونے والی مریضہ چین سے تعلق رکھتی ہے، اسے گزشتہ ماہ کے آخر میں اس مرض میں مبتلا قرار دیا گیا تھا اور امارات میں اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ 29 جنوری کو متحدہ عرب امارات میں اس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ ان میں 4 افراد چین کے صوبہ ووہان سے سیاحت کے لیے دبئی پہنچے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے بچاؤ کی خاطر ماسک کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی نے اس حوالے سے تمام ہسپتالوں کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے تمام ہسپتالوں میں اس کے متاثرین کا علاج بلا معاوضہ کیا جائے گا۔ مفت علاج کی یہ سہولت ان تمام افراد کو بھی میسر ہوگی جنہوں نے اپنی میڈیکل انشورنس نہیں کروا رکھی ہے۔